السلام علیکم ویورز، لاکھوں کروڑوں درود ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کی حال پر۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب حکم دیا کہ آپ کشتی بناؤ، ایک روایت میں ہے حضرت قاتد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 300 گز تھی اور چوڑائی 50 گز تھی۔ حضرت حسن حسین بصری فرماتے ہیں کہ کشتی کی چوڑائی 600 گز تھی اور چوڑائی 300 گز تھی۔ حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اس کی لمبائی 1200 گز تھی اور چوڑائی 600 گز تھی۔ تو مختلف روایات ہیں اور مختلف اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام شروع سے ہی ان لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ پاک نے سورۃ اعراف میں فرماتے ہیں، ترجمہ ہے اس کا، ہم نے نوح چونکہ انہوں نے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یقین جانو مجھے سخت اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زبردست دین کا عذاب آ ٹکرائے گا۔ تو ان کے قوم نے ان سے مکالمہ کیا اور کہنے لگے، نہیں۔ ان کے سربراہوں نے کہا کہ ہمیں یقین طور پر دیکھ رہے کہ تم ایک کلہ گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے قوم، مجھے گمراہ نہ کہنا، مگر کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اور میں پیغامات پہنچانے آیا ہوں، اور تمہارے سے ایسی باتوں کا علم ہے جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں، اور تم بہکاوے میں مت رہو۔ اس بات پر تعجب سے کہنے لگے، اے تمہارے رب کی نعمتیں ایک ایسی آدمی کے ذریعے تم تک پہنچائی میں سے ہے تاکہ تم خبردار رہو اور پھر اللہ سے کوئی شکوہ نہ کرو، اور تمہیں اس کے بدلے کہ ہم نے ان کو ویسی کشتی میں ان کے ساتھ نجات دیے اور ان کے سب لوگوں کو غرق کر دیا، جہنم بھیج دیا، اور ہم نے نشان عبرت کی جگہ ان کو یقیناً پہنچایا۔ جب نوح علیہ السلام اپنے قوم کو تبلیغ کرتے تو یہ قوم ان کو نوح علیہ السلام کو اتنے پتھر مار دیتے کہ وہ پتھروں میں سے ڈھک جاتا تھا۔ تقریباً 9.5 سال تک آپ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے اپنی قوم کی۔ چند مسکینوں اور غریبوں کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ اللہ پاک نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی بناؤ، تو نوح علیہ السلام ایک اونچے پہاڑ پر رہتے تھے۔ وہاں نہ پانی تھا اور نہ درخت تھے۔ نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور درخت اگانے کے بعد اس کے تختے بناتے گئے اور تختوں سے پر کشتی بنانا شروع ہو گئے۔ تو تقریباً یہ 100 سال کا عرصہ ہے، اور اس عرصے میں لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے تھے اور لوگ آ کے ہنستے تھے کہ نوح علیہ السلام آپ کیا کر رہے ہو اس پر؟ یہاں تو نہ پانی ہے اور نہ سمندر ہے نہ دریا، اور آپ اس کشتی کو بنا کے کیا کرو گے؟ موسیٰ علیہ السلام ان کی باتیں سنتے تھے اور ہنس کے ٹال جاتے تھے کہ میری قوم کو پتہ نہیں کہ اس کے بعد اللہ کیا حکم جاری کرے گا۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنی کشتی بنانا شروع کری تو اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو حکم کیا کہ اے نوح، اس کشتی کو 3 منزلہ بناؤ۔ پہلے والے منزل پر آپ نے جانوروں کو رکھنا ہے، اور دوسرے منزل پر آپ نے انسانوں کو رکھنا ہے، اور تیسرے منزل پر آپ نے پرندوں کو رکھنا ہے۔ نے ویسے کیا جیسے اللہ پاک کا حکم تھا، اور اوپر سے بھی اس کو ڈھکا گیا، کشتی کو جیسے گھر کے چھت کو ڈھکا جاتا ہے۔ جوڑے بھی اکٹھا کرنا شروع کر دیے اور پرندوں کے جوڑے بھی اکٹھا کرنا شروع کر دیے، اور اپنے قوم سے کہا کہ میری قوم، آؤ میرے ساتھ اس کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ تو قوم کے لوگ ہنس پڑے اور ہنستے جا رہے کہ کیا کہہ رہے۔ تقریباً کئی کتابوں میں ذکر ہے کہ 80 کے قریب ان کے ساتھ لوگ سوار تھے، اور کئی بار کہتے ہیں کہ کچھ کم و بیش 68 لوگ کے قریب اس کشتی پر سوار تھے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے بھی تینوں ان کے ساتھ تھے، موجود تھی، اور اللہ پاک نے اپنی کہا کہ ان قریب اب تندور سے کھولتا ہوا پانی نکلے گا اس میں سے۔
علیہ السلام کی قوم نے یہ بات سنی تو یہ ہنسی رہی تھی کہ پانی ابلنے لگ گیا، آتے اور دیکھتے اور اس کا نظارہ کرتے کہ نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں ان کے وہ ٹھکانے آ گئے، پورے کے پورے گھر ڈوب گئے، اور اوپر سے اللہ پاک نے آسمان سے بارش برسانا شروع کر دی۔ بارش اور یہ طوفان ہے، اور وہ اونچے اونچے پہاڑوں پر جانے لگے۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اب آنے والا وقت ان کے موت کا ذریعہ بننے والا ہے۔ جب یہ پہنچ گئے تھے نوح علیہ السلام کی قوم تو چوٹیوں سے بھی کوئی 10,000 فٹ اونچا پانی ہو گیا، سب کے سب لوگ بہہ گئے اور بہتا رہا۔ اور اس کے بعد جب یہ بارش رکی، پانی میں گھومتی رہی، چاروں طرف چکر کاٹتی رہی۔ یہ کہ 10 محرم اور جمعے کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا کبوتر کو، کبوتر جائیے جہاں پر عذاب آیا تھا وہاں دیکھ کر آئیے کہ وہاں کچھ ہریالی اگی یا نہیں۔ تو کبوتر واپسی میں جب آیا تو ساتھ ایک زیتون کی ٹہنی ساتھ لے کر آیا۔ نوح علیہ السلام نے شکر ادا کی کہ شکر آہستہ پانی کم ہوتا رہا، اور یہ تقریباً 5 مہینے تک اسی چوٹی پر رہے۔ اور اس کے بعد السلام نے تمام پرندوں اور جانوروں کو آزاد کیا تاکہ اس کے نسلیں آگے بڑھتی رہے اور پلتی رہے، پھولتی رہے۔ اور ایک اور تحقیق میں معلوم ہوا کہ یہ کشتی ابھی بھی موجود ہے، ترکی کے کرۂ ارارات کے پہاڑی پر ہے۔ یہ ویسی کی ویسی یہ کشتی ہے جیسے نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو بنایا تھا۔ سلام ہو نوح علیہ السلام پر جنہوں نے انسانی زندگیوں کو بچایا۔ کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔